اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کر دی، قال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تیرا پیغمبر، تیرا نبی، تیرا رسول 950 سال واز کرنے والا پیغمبر آج تجھ سے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگتا ہے، اللہ اپنے دل کی التجا تیرے سامنے رکھتا ہے کہ اس دنیا کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک بھی کافروں کا بچہ تک بھی نہیں چھوڑنا ہے، بندہ نہیں چھوڑنا، کوئی ان کی خاتون نہیں چھوڑنی، کسی کو نہیں چھوڑنا، کوئی دنیا میں زندہ نہ رہے تیرا نافرمان۔ پھر اللہ کی پکڑ آئی، آسمان بھی برسا، زمین نے بھی پانی اگلا، ہر طرف سے پانی ہی پانی ہوتا چلا گیا۔ اور جب نبی کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان کس پانی کی بات کرتے ہیں، کس دریا کی بات کرتے ہیں، کس سمندر کی آپ بات کرتے ہیں، میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، بیٹا آج اللہ کی پکڑ آئی ہے، آج وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا، نہ پہاڑ کسی کو بچا سکے گا، نہ کسی کو کمرہ اور کوٹھا بچا سکے گا، نہ کسی کو کوئی عمارت بچا سکے گی، کسی قسم کی کوئی عمارت کسی کو آج پناہ نہیں دے سکے گی، کوئی انسان کسی کو پناہ نہیں دے سکے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج جس پر رحم ہوگا وہی بچے گا، دوسرا نہیں بچے گا۔ پھر دیکھیے، نظر اٹھا کے دیکھیے کہاں ہے آج وہ لوگ، منو من مٹی کے نیچے جا چکے۔ اللہ کی پکڑ آئی تھی، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو، دل میں بٹھا لو، اس بات کو سمجھ لو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر نہ رشتہ داریاں دیکھی جاتی ہیں، نہ نبیوں سے تعلق دیکھا جاتا ہے، پھر نہ یہ دیکھا جاتا ہے تمہاری برادری کون سی ہے، تمہارا جناب خاندان کون سا ہے، کہ کنبہ اور قبیلہ کون سا ہے۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں، سب کچھ بہہ جاتا ہے، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھیے ذرا قوم عاد کی طرف، وہ جو اتنے اتنے بڑے جسم والے، اتنے اتنے بڑے قد والے، قد و قامت والے، جن کی قوت اور طاقت کی باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں کہ ہم نے انتہائی زیادہ طاقت و قوت کا ان کو مالک بنایا تھا، جب اللہ کی طرف سے ان پر تیز آندھی چلتی ہے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تیز آندھی کا سلسلہ چلتا ہے، 7 دن 7 راتیں ان پر تیز ٹھنڈی ہوائیں اللہ چلاتا ہے، پھر کیسے وہ گرے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن بیان کرتا ہے کہ دیکھو ذرا ان کی طرف، کأنہم اعجاز النخل خاویہ، وہ ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کو تنوں سمیت زمین پر گرا دیا جائے، جب لمبی لمبی کھجوروں کے تنے جڑوں سے اکھاڑ کے زمین پر گرے پڑے ہوں، اس طرح وہ زمین پر گرے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ قوم سمود کی طرف دیکھیے، اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب نازل کیا تھا، فرشتے نے چیخ ماری ان کے ایک علاقے میں آ کے، کلیجے پھٹے، دل جو تھے جسموں سے باہر نکل گئے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی قسم، نہ قوتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ طاقتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ مال و متاع دیکھا جاتا ہے۔ قارون کو دیکھ لیجئے، خزانوں کا مالک تھا، بہت بڑے بڑے خزانے تھے اس کے پاس، حتیٰ کہ قوتن، طاقت والا تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کا ایک بہت بڑا جتھا اٹھا کے لے کے جاتا تھا، خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، اتنے خزانوں کا مالک تھا۔ جب اللہ ناراض ہوا اس کے اوپر، جب اللہ کی پکڑ آئی اس کے اوپر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو بھی زمین کے اندر دنسا دیا، اس کے مال و متاع کو بھی ہم نے زمین کے اندر دنسا کے رکھ دیا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر تعلق نہیں دیکھے جاتے، پھر مال نہیں دیکھے جاتے، پھر قوتیں نہیں دیکھی جاتی، پھر جناب کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں نہیں دیکھی جاتی، پھر سب کچھ زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ جاؤ اس فرعون کو دیکھو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
جو رب کہلواتا تھا، جو سجدے کرواتا تھا، جو لوگوں کو رکوع میں کھڑا کرتا تھا، قیام میں کھڑا کرتا تھا، لوگ اس کے سامنے جی حضور کہا کرتے تھے۔ جب پکڑ آئی تھی، 2 ڈبکیاں لگائی تھی اللہ نے دریا کے اندر، کہنے لگا میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں جس اللہ کو موسیٰ مانتے ہیں، ہارون مانتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے اس کا بھی قبلہ درست کر دیا تھا، لیکن اللہ کی قسم دیر ہو چکی تھی، اللہ کی پکڑ آ چکی تھی، مالک کی طرف سے پکڑا جا چکا تھا۔ پھر وہی تخت، وہی جناب اس کی کوٹھیاں اور بنگلے بہا دیے اللہ نے پانی کے اندر۔ پھر نہیں دیکھا کہ یہ کتنی بڑی شان و شوکت کا تھا۔ آج وہ لوگوں کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنا پڑا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے پھر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ یہ نہ سمجھیے کہ شاید ہم ہمیشہ ہے، یہ نہ سمجھیے یہ مال و متاع میرے پاس شاید ہمیشہ ہے، یہ نہ سمجھیے یہ شان و شوکت شاید میرے پاس ہمیشہ ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم جو بھی ہیں، جہاں تک ہیں، دین کی وجہ سے ہیں، اسلام کی وجہ سے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے کوئی مرتبہ نہیں مل سکتا، اس کو چھوڑ کے نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اگر دنیا چاہتے ہو، اگر دین چاہتے ہو، اگر آخرت چاہتے ہو، پھر اپنی طریقوں کو اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق کر لو۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے۔